جو کہ بین الصوبائی تنظیم کو دیکھتے ہیں MKM پاکستان کی، اور خاص طور پہ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کو دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی زحمت دی ہے اور وہ بھی یہاں موجود ہیں، جن میں زاہد ملک جو کہ ہمارے جوائنٹ انچارج ہیں بین الصوبائی تنظیمی کمیٹی کے، عابد گجر، ہاتھ کھڑے کر دیجئے گا بھائی، زاہد ملک بھائی، اس کے بعد عابد گجر صدر پنجاب، عمر علی آغا ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پنجاب کے، متین خان زونل انچارج اپر پنجاب، اور دیگر اراکین زونل کمیٹی جو یہاں تشریف رکھتی ہے، یہ سب موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلی بات جو ایک بہت دنوں کے بعد نیشنل پریس کلب میں آپ لوگوں سے اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے عوام سے مخاطب ہونے کا یا ان تک اپنی بات پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، تو جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو اور معاشی صورتحال ہو، یہ بات طے ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایک کثیر الجہتی بحران کا ہمیں مسلسل سامنا ہے۔ اب یہ بات تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ MKM پاکستان وفاقی حکومت کی بڑی جماعت PMLN کی حلیف جماعت، بے شک ہم حلیف جماعت ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حلیف جماعت سے بھی زیادہ ہم وفاقی حکومت کے اور PMLN کے دانا دوست ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو دانا دوست ہوتا ہے وہ نادان دوست سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہوتا ہے، جو وقتاً فوقتاً آپ کی کمزوریوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے، تاکہ ہم اصلاح احوال کا سامان کر سکیں، اور یہ جو آئے دن مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ان مسائل کو پھر ایڈریس کر سکیں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ اور یہ ایک قدرتی طور پر اپرچونٹی بھی ہمارے پاس ہے کہ جہاں چیلنجز بے تحاشا ہیں، جہاں مسائل کا انبار ہیں، وہیں پر مواقعوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، جس کا صحرا بجا طور پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے کاندھے پر جاتا ہے یہ صحرا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ظاہر ہے کہ ان کا بھی اس میں ایک بڑا اور نمایاں کردار ہے، جو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ واضح طور پر نمایاں طور پر جو اپرچونٹیز بھی ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، ہمارے در پر دستک دے رہی ہے، تو اس کا صحرا بجا طور پر یہ جو سول ملٹری ایک ریلیشن اور تعلق ہے کہ 10 مئی کو جس طرح اس تعلق نے اور پھر پوری قوم جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سول اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ 10 مئی کو مارکہ حق ہم نے جیتا، تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ہماری عزت اور ہمارے وقار میں جو اضافہ ہوا ہے، اب ہمیں اس کا پاس رکھنا ہے، ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آ گئی ہے۔ یہ جن کا میں نے نام لیا، وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل محترم جناب عاصم منیر صاحب، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی اور ہم نے اپنی عسکری، اپنی سیاسی
اور اپنی دیگر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، تو اب اسے ہمیں سسٹین کرنا ہے، اسے قائم رکھنا ہے. اور اسی لیے بارگاہ حق کے بعد 2025 کے بعد جب 2026 کا سال شروع ہوا تو اس سال کو ایم کیو ایم پاکستان نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ اب مارکہ معیشت کا سال ہے. ہمیں سال 2026 میں معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہونا ہے، تعمیر اور ترقی کے عمل کو تیز سے تیز تر کرنا ہے، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے پاکستان کی معیشت کی مضبوطی سے جو ضمانت حاصل کرنی ہے، وہ اب سال 2026 ہماری تاریخ کا اہم ترین سال ہے. ایک ٹرین اسٹیشن پر آ کر رک گئی ہے، ایک بس اسٹاپ پر آ کر رک گئی ہے، اور یہ ایک کشتی بھی جو کنارے پہ اس وقت آ کے رکی، ہمیں اس پہ سوار ہونا ہے، کشتی میں، ٹرین میں، بس میں. اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اور اس کے لیے اب یہ جو معاشی تعمیر اور ترقی کا عمل ہے، اس میں جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام، انہیں اس معاشی ترقی کے عمل میں اگر ہم شامل نہ کر سکیں، اور کوئی بھی ترقی، خاص طور پہ معاشی ترقی، سیاسی عمل ہو، جمہوری عمل ہو، معاشی ترقی کا عمل ہو، معاشرتی ترقی کا عمل ہو، اس میں جب تک آپ پاکستان کے ہر شہری کو شامل نہیں کریں گے، ہر شہری کو کردار نہیں دیں گے، جب تک ہمارا معاشی ترقی کا عمل آل انکلوسیو نہیں ہوگا، ہماری قومی زندگی کے بھی تمام جو شعبے ہیں، طبقات ہیں، پاکستان کے مختلف صوبوں اور مختلف علاقوں میں جو طبقات ہیں، ان کی جو امنگیں ہیں، جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، ہم اس کا احاطہ نہیں کریں گے اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں وضع نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں پھر جو تعمیر و ترقی ہوگی وہ ماضی کی طرح عارضی تعمیر و ترقی ثابت نہ ہوگی. ہمیں ایک مستقل تعمیر و ترقی کے عمل کو قائم کرنا، ایک مضبوط اس کی بنیاد رکھنی ہے. تو ایک مسلسل تعمیر و ترقی کا عمل اور ایک مضبوط بنیاد معیشت کی، وہ اسی صورت میں قائم ہے کہ جب ہم پاکستان کے تمام طبقات کو، پاکستان کی جملہ 25 کروڑ کی آبادی، ایک ایک شہری کو اس میں شامل کریں، شریک کریں. اب یہ معاشی ترقی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا، اور اس میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلی بات کہ اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حل ہمیں اپنے 144